بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمارا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہوں تو براہ کرم اس نمبر کو نوٹ فرما لیجیے، اور ہمارے دوسرے چینل کی ڈسکرپشن باکس میں تفاصیل پیش کر دی گئی ہیں جس میں ہم خطبات حرم ہر ہفتے اردو میں پیش کرتے ہیں. حرم مکی اور مسجد نبوی کے خطبات کا اردو میں ترجمہ، اسے بھی دیکھ لیجئے اور جڑ جائیے. اور انسٹاگرام اور دوسرے جو چینل ہیں ان سے بھی ہمارے ساتھ جڑ جائیے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس نور ٹی وی جدہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہوں تو جوائن ممبرشپ اختیار کر لیجئے تاکہ ہم سب کے لیے ہماری دعوت مستحکم ہو اور اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کی زیادہ سے زیادہ اصلاح ہو سکے اور آپ اس صدقہ جاریہ کا حصہ بننے رہیں. آج کا سوال آپ کی خدمت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا پروگرام سنتا ہوں اور بہت اچھا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر عطا فرمائے. آمین آمین. میرا سر مسئلہ یہ ہے، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ مقتدی اور امام ایک صف میں جماعت امام کرا سکتا ہے. مقتدی اور امام برابر کھڑے ہو کر ایک صف میں جماعت کرا سکتے ہیں. اگر تو جگہ کی قلت ہے تو پھر اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر جگہ وافر مقدار میں موجود ہو تو پھر اس کا کیا شریعت کے لحاظ سے، اسلامی نقطہ نظر کے لحاظ سے اس کا کیا جواب ہے؟ یہ جواب انشاءاللہ تعالی ضرور جواب دوں گا. یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ امام کے برابر میں کس طریقے سے کن وجوہات کی بنا پر کھڑے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر امام نماز پڑھا رہا ہے اور مسجد میں جگہ نہیں ہے. اب جو مقتدی آیا ہے کیا وہ امام کے دائیں جانب یا بائیں جانب کھڑا ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا شیخ محمد بن صالح العثیمین کے فتوے کے ساتھ. آج آپ کے ایک ہمارے دوست ہیں. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اخی العزیز محمد عاقل انشاءاللہ. سائیں محمد عاقل صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ته سائیں تव्हांजे چینل کي ڏسي ڪري ڏاڍي خوشي ٿيندي آهي. دعا ته الله تعالی توهان کي توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. مہربانی قربت توهانجا حسن میرانی لاڑکانا. حسن میرانی لاڑکانہ سے یہ خوبصورت میرے خیال سے سندھی زبان میں کمنٹس کیے ہیں تو انہوں نے لکھ کر بھیجے تھے مجھے، تو میں نے کہا آپ اپنی آواز میں ہمیں سنائیں. تو یہ عربی بھی ماشاءاللہ بہت اچھی بولتے ہیں. سوف اكون من المعجبين. اسوي لك اللايك واسوي لك دائما انت يا نرحب بكم يا اخي العزيز. المهم نرجع على سؤالنا الاول اليوم. آج کا جو سوال ہے اس کی جانب میں رخ کرتا ہوں. سماحت الشیخ محمد بن صالح العثیمین سے یہی پوچھا گیا ہے. السنة أن الإمام يتقدم على المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر. سنت یہ ہے کہ امام آگے رہے گا، آگے کھڑا ہوگا. اگر دو سے زیادہ مقتدی ہوں تو وہ پیچھے ہوں گے اور امام آگے رہے گا. یہ سنت ہے. ولا ينبغي أن يقف أحد بجانب الإمام. یہ ایسی صورت میں امام کے ساتھ کھڑا ہونا جائز نہیں ہے، جبکہ دو مقتدی ہوں یا زیادہ مقتدی ہوں اور پیچھے ان کو کھڑا ہونا چاہیے. اللهم إلا للضرورة القصوى. لیکن اگر حاجت اس چیز کی ہو اور یہ ضرورت پڑ گئی ہو کیونکہ جگہ کی تنگی کی وجہ سے، تب كما لو امتلأ المسجد، کہ مسجد بھر چکی ہے اور مسجد میں پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے مقتدی تو کیا، تو ایسی صورت میں اگر مقتدی امام کی دائیں جانب کھڑے ہو جائیں تو جائز ہے. ولم يجد هذا مكانا إلا إلى جنب الإمام فلا بأس. ایسی صورت میں جبکہ مسجد بھر گئی ہے، جیسے بھائی نے فرمایا مسجد بھر گئی ہے، تو امام کی دائیں جانب کھڑے ہو کر نماز پڑھی جا سکتی ہے.
يكون إلى جنب الإمام فليكن أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال. اور اگر دو اشخاص ہیں، دو مقتدی ہیں، اور دونوں کی خواہش یہ ہو کہ ہم امام کے برابر ہی میں کھڑے ہوں، پیچھے نہ کھڑے ہوں، تو شیخ فرما رہے ہیں کہ ایک کو دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے اور دوسرے کو بائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے. یہ دو اس طریقے سے کھڑے ہوں گے جیسے کہ میری انگلیاں ہیں، کہ بیچ میں یہ امام ہے اور یہ ایک دائیں جانب ہے اور ایک بائیں جانب ہے. ولا يكون جميعا عن يمينه. ان دو مقتدیوں کو سیدھی جانب نہیں کھڑا ہونا چاہیے. اگر دو آدمی کھڑے ہیں امام کے ساتھ تو وہ امام کے دائیں اور بائیں جانب ہوں اور امام بیچ میں ہوں، لیکن دو پیچھے نہ ہوں، بلکہ اگر دو ہوں تو افضل یہ ہے کہ وہ پیچھے کھڑے ہوں صف میں، صف بنا کر. لأن المصافة لما كانت في أول الأمر يصف الإمام بين الاثنين كان المشروع أن أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار. وأما ما يظن بعض العامة الآن، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کیفیت ایسی ہے کہ آپ جیسے بیان فرما رہے ہیں کہ مسجد بھر چکی ہے اور جگہ نہیں ہے، تو آپ اگر امام کی دائیں جانب کھڑے ہو جاتے ہیں تب بھی جائز ہے، اور اگر امام کی بائیں جانب کھڑے ہونے کا آپ کو جگہ موجود ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے تو دائیں جانب بھی کھڑا ہوا جا سکتا ہے، بائیں جانب بھی کھڑا ہوا جا سکتا ہے. یہ ضرورت کے تحت ہے، اس میں بڑی وسعت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو قبول فرمائے. اور امام اگر ایک مقتدی ہے تو امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا، اور اگر دو مقتدی ہیں تو امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے. تو جیسے ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب دائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں نا مقتدی کے، اگر دو امام ہیں، ایک امام ہے اور ایک ہی مقتدی ہے، تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوتا ہے. یہ پیچھے تھوڑا سا ہٹنا یہ درست نہیں ہے. اس سے یہ چاہیے کہ وہ امام اور جو مقتدی ہے وہ بالکل برابر کھڑے ہوں، کندھے سے کندھا ملے، پیر سے پیر ملے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو. اس پیچھے ہٹنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. یا تو عن یمین سیدھی جانب کھڑا ہو جائے، یا پھر الٹی جانب دائیں یا بائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے، لیکن پیچھے ہٹ کر تھوڑا سا نہیں ہونا چاہیے، بالکل برابر میں کھڑے ہوں. اور اگر آپ دو ہیں تو پیچھے ہٹ کر دو جیسے صف میں بنتی ہے تو پیچھے آرام سے صف بنا کر آپ نماز پڑھیں. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.